غامدی صاحب، میرا سوال مشتبہات سے متعلق ہے کہ مشتبہات کی حقیقت کیا ہے؟ کہ کیا یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ مثلاً میرے سامنے ایک چیز آئی جس کے حلال ہونے پر بھی کچھ دلیل موجود ہے اور حرام ہونے پر بھی دلیل موجود ہے، یعنی دونوں طرف دلیلوں کی کچھ بنیاد موجود ہو، اور اس کے بعد بندہ بیچ میں کھڑا ہو، تو وہ مشتبہات ہے؟ یا یہ اس میتھمیٹکس کی، جیسے ہم پروبیبلٹی کو کہتے ہیں، کہ جیسے مثلاً میرے سامنے ایک معاملہ آیا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں فلاں چیز پائی جائے تو وہ حرام ہوگا، لیکن وہ فلاں چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، اس کو میں متعین نہیں کر پا رہا کہ وہ ہے، نہ میں پروف کر پا رہا ہوں نہ میں ڈس پروف کر پا رہا ہوں. تو کیا یہ بھی جو ایک طرح سے میتھمیٹکس پروبیبلٹی میں 50-50، یہ بھی کیا مشتبہات ہے؟ شکریہ اور جی۔ اگر مشتبہات جو اصل میں دین میں مشتبہات ہے وہ گناہ ہو، وہ اس کا ارتکاب انسان کر لے تو کیا وہ گناہ ہوگا؟ اچھا جی، بہت شکریہ۔ دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی پہلی مثال یہ بتا رہی ہے کہ خود کسی چیز کے بارے ہی میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو جو فیصلے اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے سنا دیے وہ تو حتمی ہو گئے، معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا. جیسے قرآن مجید میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جہاں مشتبہات تھے وہاں اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا. رسول اللہ نے کسی موقع پر کوئی وضاحت فرما دی، وہ ہمارے پاس پہنچ گئی تو وہ بھی ہمارے لیے باعث اطمینان ہو جاتی ہے. لیکن ایسی چیزیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں جن میں نہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ معلوم ہوتا ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے. تو وہاں یہ سوال آج بھی پیدا ہو جاتا ہے اور قیامت تک پیدا ہو جائے گا کہ اس میں کیا پہلو غلبہ رکھتا ہے. اور وہ وہی ہوتا ہے کہ ایک زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ ایسی چیزیں سے گن آتی ہے، اور دوسرے زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا کوئی طبعی احساس تو نہیں ہے، چیز اپنی ذات میں تو کوئی ایسی بری نہیں لگتی. تو کیا ہوا؟ وہی بات جس کو علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک معاملہ محتمل الوجہین ہو گیا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں، دونوں کی جانب دلیل دی جا سکتی ہے. تو جب اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے تو یہ مشتبہ ہوگا. دوسری مثال جو انہوں نے دی ہے وہ اطلاق کی مثال ہے، یعنی کوئی حرام چیز کس حد تک کسی میں شامل ہو گئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اصل چیز اطلاع ہوتی ہے. یعنی یہاں اشتباہ چیز میں نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے کہ مجھے جو اطلاع ملی ہے یا نہیں. تو اطلاع کیا کرتی ہے؟ وہ شک پیدا کرتی ہے، وہ اشتباہ پیدا نہیں کرتی، شک پیدا کرتی ہے. اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شکوک پر اپنے کسی عمل کی بنیاد نہیں رکھتے. یعنی جو یقینی بات ہے بس اس تک محدود رہیے، اور شکوک میں نہ خود مبتلا ہوں نہ دوسروں کو مبتلا کریں.